تلاش میں یا مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں، عمران خان نے پریزن سے لیٹر لکھا ہے. وہ آرٹیکل جو ہے وہ اکانومسٹ نے پبلش کیا ہے. ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے آرٹیکل جو ہے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ جی پاکستان کے اندر نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، الیکشن کمیشن ہے، جوڈیشری ہے، آپ کی آرمی ہے، ہر ایک بندہ اس ٹائم اپنی چلا تو رہا ہے، اپنی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اس کی وہ پٹ فورتھ کر رہا ہے، لیکن ان کی ہر طرح کا بیان آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. لیکن جو عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو فاؤنڈر اور چیئر پرسن ہے ایکچول، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی بیانیہ نیریٹو آپ تک نہیں پہنچتا. بے شک آپ کو جو ہے شیر افضل مروت ہوں یا گوہر علی خان ہوں یا جو بھی ان کے لائرز ہیں، ان کی طرف سے ان کی باتیں آپ تک پہنچے کمپلیٹلی سیپریٹ ہے. لیکن عمران خان کی کوئی سپیچ یا کوئی جواب جس طریقے سے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے معاملات چل رہے ہیں اس کو لے کے نہیں آتا ہے. یہ ان ساری چیزوں کا بیسیکلی اس وقت جواب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہوپ کرتے ہیں یا پھر آپ کیوریس ہوتے ہیں تھوڑا سا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد جب سے عمران خان جیل میں ہے، کنفائنمنٹ میں ہے، تو کیا ان کے نیریٹو میں چینج آیا ہوگا، کیا ایڈیشنل نیریٹو آیا ہے ان کی بات چیت میں، یا کون سا نیریٹو یا کون سا بیانیہ عمران خان نے ڈراپ کر دیا ہے اس سارا ٹائم جیل میں گزارنے کے بعد. اس کے اوپر بات کریں گے. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف رکھتا ہے یا ان پسند نہیں کرتا کہ جی میں تو عمران خان کو آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا کوئی لیٹر آیا ہے، یا آئی ڈونٹ کیئر پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی پھر رہی ہے، بیکاز آئی ڈونٹ ایگری ود ہم یا آئی ڈونٹ لائک ہم، جو بھی ایک بات ہے. یہ چیزیں بہت نئیو ہیں یا بہت زیادہ ٹربل سم ہیں جو بھی بندہ اس طرح کا اگر مائنڈ سیٹ رکھے، کیونکہ ہی واز دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے، بالکل اس طریقے سے جیسے جب میں نواز شریف کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ آپ ان سے لاکھ اختلاف رکھیں بٹ ہی اسٹل ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن. 3 times وہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے بندہ، تو ایک سرٹن ٹریٹمنٹ ہی ڈیزروز اٹ. سیم گوز فار عمران خان. اور جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک دفعہ انسٹاگرام کے اوپر ایک سوشل میڈیا ماڈل انفلوئنسر یا جو بھی ہیں ان کا بہت فیمس، ان کی ایک پکچر لگائی گئی ایک پوٹیٹو کے ساتھ، ایک آلو کے ساتھ، اور وہ ایک کنٹیسٹ کیا گیا کہ لیٹ سی ان دونوں میں سے کس کے لائکس زیادہ ہوتے ہیں. ایک دن میں یا جو بھی ٹائم پیریڈ سیٹ کیا گیا تھا تو اس میں جو وہ آلو تھا، وہ جو پوٹیٹو تھا، وہ ون کر جاتا ہے. حالانکہ یہ جن ماڈل کی پکچر لگائی گئی تھی، جن کی بات ہو رہی ہے، ان کے 100 ملین پلس فالوورز ہیں انسٹاگرام کے اوپر، تو وہ جو ویجیٹیبل پوٹیٹو آلو تھا وہ جیت جاتا ہے لائکس میں. تو نیوز میں ہے کہ جی اینڈ اسٹل جو ہے نا یہ ایگزسٹ کرتی ہے چیز، یو کین گو اینڈ سرچ اباؤٹ اٹ، کہ وہ جو ہے نا ایک چیز بن گئی کہ دیکھیں جی ایک آلو زیادہ پاپولر ہے اس بندے سے جو اتنی ایفرٹ کر رہا ہے، اتنے فالوورز رکھتا ہے. تو آپ اس مثال سے آئی تھنک اٹس ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل. بٹ جو لوگوں کی طاقت ہے، دا پاور آف پیپل، وہ میں اس سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب زیادہ لوگ ایک چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یا ایک چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ نیوز میں بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اور جو پاپولیرٹی ہے لوگوں کے تھرو جو آپ کو ملتی ہے اس کی وجہ سے آپ ایک جو ہے ایک فگر بن جاتے ہیں. تو عمران خان تو ایک پوزیشن بھی ہولڈ کرتے ہیں، اوپر سے وہ پاپولیرٹی بھی رکھتے ہیں، تو اگنور کرنا ان کو یا پھر اس طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش وہ کمپلیٹلی رانگ موو ہے. اور یہ جو لیٹر ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ عمران خان نے دیا ہے کہ جی عمران خان کی جو یہ وارننگ ہے پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں، کہ یہ بہت ہی ریڈیکیولس اور ایک کامیڈی ہونے جا رہی ہے الیکشن کے نام پہ پاکستان کے اندر. یہ بیسیکلی ٹائٹل ہے اس آرٹیکل کا. اور اس میں جو انہوں نے ڈیٹ لکھنے سے پہلے ایک لائن لکھی ہے نا اندر، تو جو بھی ایک آرٹیکل لکھا گیا اس کے اوپر ہم ایک بریفلی بات کریں گے، لیکن جو ایک لائن انہوں نے لکھی ہے سب سے جو ٹاپ پہ لکھی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ لکھی ہے، پھر نیچے آرٹیکل لکھنا شروع کیا ہے، وہ ہے his party is being unfairly muzzled, the former prime minister writes from prison.
کہ اس کی پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، سائلنس کیا جا رہا ہے، سینسر کیا جا رہا ہے اس وقت عمران خان کی. دا فارمر پرائم منسٹر رائٹس فرام پرزن. جی یہ جیل کے اندر سے لکھ رہے ہیں ایک فارمر پرائم منسٹر. یہ ایک ہسٹورک لیٹر ہوگا، تاریخ میں اس کی ویلیو ہوگی، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اور آپ جتنے بھی ایسے لوگوں کو جو پہلے اس طرح کے لیڈرز گزرے ہیں جو پاپولیرٹی کی بیس کے اوپر بالکل ہی انٹچبل ہو جایا کرتے تھے یا لوگوں کی وجہ سے وہ سروائیو کرتے تھے، بہت ساری weathered many storms because of the popularity among people, because of the attachment people have had toward that person. اس وجہ سے جو لوگ اس چیز کو جو اس طرح کے رولر گزرے ہیں، یہ چیزیں جب آپ ابھی 30 40 50 سال بعد جب یہ جتنے بھی اس وقت لوگ موجود ہیں بیسیکلی یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے نا اور نیکسٹ جنریشن آ گئی ہوگی، تو اس وقت یہ لیٹر نکالے جائیں گے اور اس وقت یہ بات کی جائے گی کہ کس طریقے سے یہ جو لیٹر تھا لکھا گیا تھا ایک فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے اس ٹائم پہ جب اس کی جو پارٹی تھی اس کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی تھی. بہرحال جی پہلا جو انہوں نے جہاں سے سٹارٹ کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں اس ٹائم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو کہ فیڈرل میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے اور صوبائی لیول کے اوپر بھی ہے، اور یہ انلیگل رول کر رہے ہیں پاکستان پہ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جب پارلیمان کو اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشنز ہو جانے چاہیے، لیکن یہاں پر الیکشنز نہیں کروائے گئے ہیں. فردر وہ ایڈ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو کے الیکشنز کو لے کے جو پاکستان کی عوام ہے وہ بڑی اسکیپٹیکل ہے، کنفیوزڈ ہے، انہیں نہیں شور کے ہوں گے یا نہیں، اور وہ رانگ نہیں ہے کیونکہ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنز سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود کہ 3 مہینے میں کروا دیے جائیں سال پہلے، لیکن وہ نہیں کروائے گئے، تو عوام بالکل صحیح ہے جب وہ ان شور فیل کر رہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز کا کیا فیوچر بنتا ہے. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کورٹ آرڈرز کو اگنور کر رہی ہے، بزار ایکشنز کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ان کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کر رہی ہے الیکشن کمیشن. اور اگر الیکشنز نہیں بھی ہوتے تب بھی جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور میری گورنمنٹ کو، عمران خان کی گورنمنٹ کو اتارا گیا ہے اپریل میں 2022 اپریل میں، تو اس سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی آرمی، سیکیورٹی ایجنسیز اینڈ دا سول بیوروکریسی is not prepared to provide any playing field at all, let alone a level 1 for PTI. ڈائریکٹ انہوں نے جو ہے ایڈریس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو، سول بیوروکریسی کو کہ یہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے نو میٹر واٹ. عمران خان کہتے ہیں کہ جی جو میری گورنمنٹ ریموو کی گئی تھی دیٹ واز انجینئرڈ بائی اسٹیبلشمنٹ، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے جو ہے نا سارا پلان آؤٹ کیا تھا پریشر میں آ کے امریکہ کے، کیونکہ میں نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے پاکستان میں منع کیا تھا، وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات تھی یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ سنس میں نے اس چیز سے انکار کیا تھا تو یہ میری گورنمنٹ کو اس کے رزلٹ میں ریموو کر دیا گیا، اور میں بڑا کیٹیگوریکل ہوں اس بارے میں اور تھا کہ کہ میں سب کا دوست بن کر رہوں گا، پاکستان کے جو دوسرے ملک ہیں جتنے بھی فرینڈلی ریلیشن ہوں گے ہر ملک کے ساتھ، لیکن میں کسی کی پروگزی وار نہیں بنوں گا، یعنی کہ جس طرح پاکستان افغان وار کا حصہ بنا تھا، اپنی وار کسی دوسرے کی وار اپنے سر لے کے جو نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے 80,000 سے زیادہ پاکستانی جانوں کا نقصان اس کی وجہ سے ہوا تھا، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. فردر 2022 مارچ میں جی ایک آفیشیل جو ہے فرام امریکاز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میٹ پاکستانز دین امبیسڈر ان واشنگٹن ڈی سی. After that meeting, the ambassador sent a cipher message to my government. اس لیٹر جو ہے عمران خان کو ایک جو ہے گورنمنٹ کو ان کی سائفر لیٹر موصول ہوتا ہے اس وقت کے امریکن امبیسڈر کے تھرو، جو پاکستان کا امبیسڈر تھا ادھر، اس کو عمران خان کو جو ہے شاہ محمود قریشی جو فورن منسٹر تھے انہوں نے دکھایا اور اس کو پھر کیبنٹ میں پڑھا گیا اس لیٹر کو. اس سائفر میسج سے کہتے ہیں جی مجھے یہ پتہ لگا کہ امریکن آفیشلز یہ چاہتے ہیں کہ پل دا پلگ آن عمران خانز گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ کو الٹا دیں، اور ادروائز دیٹ ہی اسپیس انہوں نے چھوڑ دی ہے. اور جی
ویکس کے تھوڑے ہی ہفتوں کے بعد میری گورنمنٹ اتار دی جاتی ہے، اور تب مجھے پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جن کے ساتھ عمران خان ایک پیج پہ تھے، لیٹر آن باجوہ صاحب نے اس پیج کو پھاڑ کے پھینک دیا. یہ عمران خان اس طریقے سے نہیں کہہ رہے، بٹ دس از واٹ ہی از سیئنگ کہ ہم ان کے ساتھ ایک ساتھ تھے، لیکن کچھ منتھس کے بعد پتہ لگا کہ ہی ہیز مووڈ اگینسٹ اس، وہ ہمارے اگینسٹ چلے گئے ہوئے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کی گورنمنٹ کے اور عمران خان کے، یہ اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو رجیم چینج ہوا اس کے لیے لوگ بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے عمران خان کے لیے. ساتھ ساتھ عمران خان نے خود میسو ریلیز کی پورے ملک میں اور کلیئر میسج دیا کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس سے جو پاورز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ساری ہیں، ان کو بہت جو ہے برا لگا جنہوں نے میری گورنمنٹ اتاری تھی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ unfortunately the establishment had decided I could not be allowed to return to power, so all means of removing me from the political landscape were used. میری سیاست کو ختم کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی گئی. میرے اوپر 2 اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہیں. میری پارٹی کے لیڈرز، ورکرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ along with supportive journalists were abducted. ایون جو جرنلسٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے ان تک کو اٹھوا لیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور انہیں پریشرائز کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. Worse, the current government has gone out of its way to terrorize and intimidate PTI female leaders and workers in an effort to discourage women from participating in politics. سیاست میں جو خواتین کا رول ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والی ہیں، ان کی جو ورکرز ہیں، ان خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ اس گورنمنٹ نے بالکل ہی ڈسکریج کر دیا ہے، ڈی موٹیویٹ کر دیا ہے فیمیل کو کہ وہ کبھی بھی پولیٹکس میں جو ہے حصہ لیں. 200 سے زیادہ میرے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور آئی ہیو بن ڈینائڈ اے نارمل ٹرائل ان این اوپن کورٹ. اوپن کورٹ ٹرائل میرا جو ہے مجھے ڈینائی کر دیا گیا، یہ میرا رائٹ ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز جو وہ آگے کہتے ہیں کہ جی ایک فالس آپریشن 9 مئی کا چلایا گیا جس میں ملٹری کی جگہوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس ساری چیز کا بلیم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آیا، جس کی وجہ سے پھر جی ماس ابڈکشنز ہوئے بڑے لیول کے اوپر، تھاؤزنڈز آف اریسٹ کیے گئے، کرمنل چارجز لگائے گئے. 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. جس سپیڈ سے اس کے بعد کی جو کارروائی ہوتی ہے، جو اریسٹ اور ابڈکشنز وغیرہ ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا 9 مئی کا سارا سانیہ. عمران خان کہہ رہے ہیں یہ بات. This was followed by many of our leaders being tortured or their families threatened into giving press conferences and engineered television interviews to state that they were leaving the party. بہت سارے میرے لیڈرز کو جو ہے ٹارچر کیا گیا، ان کی فیملیز کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کریں، اوکے جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں. بہت ساروں کو کمپیل کیا گیا کہ وہ کوئی دوسری جو ابھی نئی بنی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جوائن کر لیں جا کے. ادرز ور میڈ ٹو گیو فالس ٹیسٹمنی اگینسٹ می. غلط جو بیانیہ تھا میرے بارے میں بہت ساروں کو یہ فورس کیا گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں جو پہلے مجھے سپورٹ کرتے تھے. سم ور اچھا جی ڈسپائٹ آل دس، اس ساری چیز کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے اپنی پاپولیرٹی میں سب سے اوپر ہے، اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اسٹل انٹچڈ ہے، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں آیا اتنی ساری کوششوں کے باوجود. جو الیکشن کمیشن ہے وہ ڈیسپریٹلی ٹرائی کرے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بیسک رائٹس سے روکا جائے. بالکل ہی ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل روڈ کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے جی الیکشن کمیشن اس وقت. دا کورٹس سیم ٹو بی لوزنگ کریڈیبلٹی ڈیلی. جو کورٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی اپنی کریڈیبلٹی روز لوز کرتی جا رہی ہیں، جبکہ ایک فارمر پرائم منسٹر نواز شریف، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ عمران خان ایک لیٹر لکھے اور اس کے اندر نواز شریف کا ذکر نہ ہو. خیر، کنوکٹڈ فار کرپشن، وہ پاکستان واپس آتا ہے لندن سے، برطانیہ سے، اور وہ پہلے باہر جو تھا ایک رہ رہا تھا ایک مجرم کے طور پہ، نہیں کہ اس کے اوپر کیسز چل رہے تھے پاکستان کے اندر، اور وہ باہر بیٹھا ہوا تھا ان سے بچ کے. نومبر میں وہ پاکستان واپس آتا ہے اور اس کے سارے کیسز جو ہے کورٹ کی طرف سے ختم کر دیے جاتے ہیں.
یہ ایسا لگتا ہے, اٹ از مائی بلیف, عمران خان کہہ رہے کہ مجھے یقین ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے کہ جی اس وجہ سے نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان میں ان کو باعزت جو ہے بری کر دیا جائے گا, اور اس کا جو سارا ویٹ ہے الیکشنز سے پہلے ان کے کندھوں سے اس کو اتار دیا جائے گا. سو فار جو پبلک ہے اس کی سپورٹ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی ہے, اور وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ سلیکٹڈ جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے یا ان الیکشن سے جس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. It is under these circumstances that elections may be held on February 8th. All parties are being allowed to campaign freely except for PTI. ساری پارٹیز اپنی الیکشن کیمپین فریلی کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ, اور جو عمران خان ہیں ان solitary confinement and on observed charges that include treason, کہ میں غداری تک کا کیس جو ہے نا میرے اوپر ڈال کے مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے. Those few of our party's leaders who remain free and not underground are not allowed to hold even local worker conventions where PTI workers manage to gather. They face brutal police action. یعنی کہ کوئی جلسہ کرنے کی ہمیں جو ہے اجازت نہیں ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا چھوٹا موٹا کنونشن ہو بھی جاتا ہے تو وہاں پر پولیس آ کے جو ہے نا لاٹھی چارج کرتی ہے اور ٹارچر کرتی ہے ان کو. اس سینیریو میں اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا, ایک مذاق ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کے بیسک رائٹس ٹو کیمپین الیکشن سے پہلے ان سے روکا جا رہا ہے. سچ اے جوک آف این الیکشن وڈ اونلی لیڈ ٹو فردر پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اس سے سیاسی لحاظ سے ملک اور انسٹیبل ہوگا, غیر مستحکم ہوگا, اور جو ہماری اکانومی ہے وہ اور ورس ہو جائے گی. دی اونلی وائبل وے فارورڈ فار پاکستان از فیئر اینڈ فری الیکشنز وچ وڈ برنگ بیک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ رول آف لا. ان کے اینڈ پر ان کا یہی ایک نیریٹو ہے, یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اس سارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو اکانومی ہماری ڈوب رہی ہے اس وقت, اس ساری چیز کا حل صرف فیئر الیکشنز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. یہاں پر جو جمہوریت ہے اس کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ود اے پاپولر مینڈیٹ, ایک جمہوری گورنمنٹ یہاں پہ آئے جو فیئر اور فری الیکشنز کو جیت کے یہاں پر آئے گی. صرف یہی ایک جو ہے نا سب پاکستان کے ان برے حالات کا حل ہے. یہ انٹائرلی لیٹر ہے جو عمران خان نے اکانومسٹ میں پبلش کیا ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں بلکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں. اب پہلے تو کویشچن یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ کون سے نیریٹو ہیں جو عمران خان نے اتنا ٹائم جیل میں رہنے کے بعد ڈراپ کر دی ہیں اپنے, یا وہ کون سے نیریٹو ہیں جو عمران خان نے اتنا ٹائم جیل میں رہنے کے بعد پک کر لی ہیں. تو نیریٹو عمران خان صاحب نے ایک بھی ڈراپ نہیں کیا ابھی تک, جتنا بھی ٹائم وہ جیل میں رہے ہیں. ان کے اسٹل سیم اولڈ باتیں وہ کر رہے ہیں, بلکہ وہ اور فیئرس ہو گئی ہیں ان کی وہ ساری کی ساری باتیں جو وہ پہلے کرتے تھے. 3-4 بہت ضروری اس میں باتیں انہوں نے کہی ہیں. ان میں سے ایک جو سائفر کی وہ بات تھی, اور جو امریکہ کے بارے میں وہ بات کرتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, جو ان کا ایک نیریٹو تھا کہ میں فوجی اڈے منع کیے تو میرے خلاف میری گورنمنٹ اتارنے کی بات کر دی اور اتار دی گئی, اس سے وہ بالکل نہیں ہٹے ہیں, بلکہ اس میں انہوں نے اس کے بارے میں سٹل ذکر کیا ہے. دوسرا جو قمر جاوید باجوہ صاحب کا ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ ہمارے ساتھ ہمارے کام کرتے رہے, جو بھی ہماری ایک پیج کے اوپر گورنمنٹ تھی اور بعد میں انہوں نے جو ہے میرا پیج پھاڑ کے پھینک دیا. دوسرے ہمارے اگینسٹ چلے گئے باجوہ صاحب. ایک یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی پوائنٹ کیا ہے انہوں نے, آرمی کو ڈائریکٹلی پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے ہماری, مجھے اس وقت بھی ریموو کرنے کی کوششیں یہی کر رہے ہیں, اور پہلے میری گورنمنٹ ریموو بھی انہی لوگوں نے کی تھی. سب سے ضروری اس سارے میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے 9 مئی کا انسیڈنٹ, جس کی بیس کے اوپر اس ٹائم جو ہے نا اس وقت سارا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو بھی ملبہ اس ٹائم موجود ہے وہ سارا 9 مئی کے اوپر ہی ہے نا. کوئی انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا, اس کے لیے انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا کہ ہاں جی غلطی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, یا میرے نام پہ غلط استعمال ہوا ہے. بالکل وہ بیک ڈاؤن نہیں کیے ہیں. انہوں نے فرنٹ پہ کہا ہے کہ یوز کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا نام غلط طریقے سے, اور اس کو بیس بنا کے 48 آورس کے اندر جو ہے نا میس ابڈکشنز اور اریسٹ کیے گئے, جس سے پتہ لگا کہ یہ ایک پری پلانڈ سب کچھ تھا, کہ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے کہ ہم یہ سانحہ کریں گے اینڈ دین we're gonna کریک ڈاؤن کر دینا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے نیریٹو نیو نیریٹیوز
بھی کوئی ایسچ نہیں پکڑے، پرانے والے ڈراپ نہیں کیے، شروع سے وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، لیٹ پیپل ڈیسائڈ. Even if you don't like Imran Khan, even if you completely disagree with him, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ I'm the first person to criticize him. I have a lot of disagreements with his ideology. جو گورنمنٹ کرتے ہوئے وہ کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے بہت اختلافات ہیں، لیکن آپ ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ان کے جو پرانا نیا کوئی نیریٹو نہیں ہے، اسٹارٹ سے اینڈ تک ہی از ریلائنگ آن پاکستان کی کورٹس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، جن کو اس میں انہوں نے بولا ہے کہ وہ کریڈیبل نہیں ہیں عمران خان نے، کہ جی یہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہی ہے ہر آئے دن پاکستان کی کورٹس. اسٹل وہ ہر ایک کام کے لیے کورٹ جاتے ہیں، ان کی پارٹی ہر ایک کام کے لیے کورٹ میں جا کے چیلنج کر رہی ہے. دوسری چیز elections, he wants that people decide, which is what democracy is نا. democracy کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ کہ عوام ڈیسائیڈ کریں، لوگ ڈیسائیڈ کریں. the power of people, let them decide کہ کون پاکستان کی گورنمنٹ بنے گا، کون یہاں پر جو ہے نا پاپولر مینڈیٹ لے کے آئے گا. اور پاپولیرٹی میں عمران خان انٹچڈ ہے، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی. اور جہاں تک اس لیٹر کی بات ہے، اس کو آپ اور ڈائسیکٹ کریں پکڑ کے، اس کو آپ جو ہے نا اس کے اچھے طریقے سے اس کو تھورلی ریڈ بٹوین دا لائنز، جو انہوں نے نہیں کہا وہ بھی پڑھیں، جو ہماری اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ کی فورسز ہیں، اتھارٹیز ہیں، یا جو انہوں نے عمران خان نے اس ٹائم جن کو اس وقت مینشن کیا ہے اس کے اندر، انہی کا میں نام لے لیتی ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی نام نہیں لیتی. کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے آرمی کا ذکر کیا ہے، سول بیوروکریسی کا ذکر کیا ہے، قمر جاوید باجوہ کا ذکر کیا ہے، امریکہ کا ذکر کیا ہے. تو وہ جتنے بھی لوگ جن کو بائی نیم ایڈریس کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس لیٹر کے اندر، وہ اس لیٹر میں وہ چیزیں بھی پڑھیں گے جو انہوں نے نہیں کہیں. یہ بات ہے. اور یہ پھر سے کہ جی یہ جو لیٹر ہے، ہسٹری جب لکھی جاتی ہے تو اس میں کیسی کیسی چیزیں لکھی جاتی ہیں، جی اس کو آپ ریموو نہیں کر سکیں گے. یہ لیٹر ہسٹری میں جائے گا، اور اندر انہوں نے ہزار باتیں لکھی ہیں، جو بھی چیز لکھی ہے، لیکن جو ان کا لیٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس طریقے سے انہوں نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے کہ جی عمران خان's warning and then his party is being unfairly muzzled, the former prime minister writes from prison. یہ پورے دنیا کے لیے اس ٹائم بھی جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف کو لے لیں، ابھی کل ہی گوہر علی خان جو ہے ان کا پورا جو وفد تھا پاکستان تحریک انصاف کا، گوہر علی خان کی رہنمائی میں جا کے ملا ہے آئی ایم ایف کے نمائندوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی ہے پی ٹی آئی نے اس ٹائم کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے، اور آئی ایم ایف کی شرط تھی. تو یہ جتنے بھی اس ٹائم ادارے ہیں نا، ورلڈ بینک وغیرہ، یہ اس ٹائم اس آرٹیکل کو پڑھیں گے، اس لیٹر کو پڑھیں گے. جتنا وہ جو اس ٹائم دروازے عمران خان سے ایک آرٹیکل سے کھٹکائیں، جتنے بھی ڈور ناک ہونے ہیں نا اس کے تھرو، اس سے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. آپ ہو سکتا ہے انہوں نے، ابھی میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ عمران خان پیڈ اکانومسٹ ٹو پبلش دس لیٹر. سو واٹ اگر انہوں نے پے کیا ہے تو ان کی بات ہی نہیں باہر جا رہی. بات یہ ہے کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں. His only demand is free and fair elections. That shouldn't be a problem for any of the authorities in Pakistan. کیا مسئلہ ہے free and fair elections کے ساتھ؟ لیکن پاکستان میں unfortunately جو سچ ہے، free and fair elections کبھی بھی نہیں ہوئے. ایون جب عمران خان 2018 میں آئے تھے، free and fair elections تب بھی نہیں ہوئے تھے. یہ میرا عمران خان سے سب سے بڑا اختلاف ہے کہ جب ان کو موقع ملا تھا، چلو وہ جیسے تیسے کر کے گورنمنٹ میں آ تو گئے، جب آنے کے بعد ہی ڈیموکریسی کے لیے کچھ کر لیتے، کیونکہ جس نواز شریف کے اوپر وہ کل ہنس رہے تھے، آج وہی حال عمران خان صاحب کا ہو جانا ہے، اور وہ ہوا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ پہلی تو بات یہی ہے کہ الیکشنز ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، یہ میری ہوپ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی نیکسٹ وزیر اعظم آتا ہے، اگر وہ نواز شریف صاحب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے جی، عوام بہت زیادہ ٹینس، بہت اپسیٹ، اور باقی جو ہوا دینی تھی نا اس معاملے کو، وہ عمران خان کے اس آرٹیکل نے دے دی ہے. اور اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، تو یہی ہوپ ہے کہ اس ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کریں، تاکہ ابھی نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کے اوپر نہ ہنس رہے ہوں بیٹھ کے، تو کیونکہ کل کو یہ نواز شریف نے ہو جانا ہے، یا زرداری صاحب ان دونوں کے اوپر نہ ہنس رہے ہوں، کیونکہ اس کے بعد زرداری صاحب کی باری آ جائے گی. تو لیٹ ڈیموکریسی رول، لیٹ پاکستان's democracy be strong.
اس کو فائنلی ریوائیو ہونے دیں، اس کو اسٹرانگ ہونے دیں۔ ابھی تک کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ہے، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔